السلام علیکم۔ 25 ستمبر 2020 ایک میں نے پوسٹ کی تھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر، اور وہ پوسٹ آج تقریباً کوئی 4 سال کے بعد ہو بہو سچ ثابت ہوئی۔ پوسٹ تھی کہ پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں جو پنجابی بولی جاتی ہے اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے کئی دفعہ کافی کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے۔ تو پنجابیوں نے یہ حل نکالا کہ گھر گھر اردو بولنی شروع کر دی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس طرح تو ہم اپنی جو مادری زبان ہے، جو پنجابی زبان ہے، اسے ہم کھو دیں گے۔ پنجابی زبان مزید روبہ زوال ہو جائے گی، اور اس سے ہماری ثقافت بھی ختم ہو جائے گی، اور اس میں جو ادبی کام تھا وہ تو پہلے ہی اس کا بیڑا غرق تھا۔ تو انہوں نے پھر سے گھروں میں پنجابی بولنے کی روایت شروع کر دی، لیکن چونکہ کافی عرصہ پنجابی سے دور رہنے کی وجہ سے ان کی پنجابی کی سمجھ بوجھ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، اور یہ جو کنفیوژن ہے یہ مزید بڑھ گئی، جس کا مظاہرہ ابھی کچھ دن پہلے ہمیں دیکھنے کو ملا جب میاں صاحبان نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو، اور جلدی یہ نعرہ زبان زد عام ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کنفیوژن والی کون سی بات ہے؟ تو میرے عزیز ہم وطنوں، آپ کے اپنے علاقے میں بھی کچھ زبانوں میں، کچھ الفاظ میں دیہاتی اور شہری زبان میں فرق ہوتا ہے، وہی فرق یہاں پنجابی میں بھی ہے۔ تو بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ پنجابی دیہاتوں میں اکثر جگہ پر واو کو بے سے بدل دیا جاتا ہے، مطلب واو کی جگہ اکثر لوگوں کے منہ سے با کی آواز نکلتی ہے۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ نون لیگی ان پڑھ ہیں، دیہاتی ہیں، جاہل ہیں، لیکن اب پتہ لگا کہ نون لیگی بیچارے تو پڑھے لکھے ہیں، اصل میں ان کی قیادت جاہل، ان پڑھ اور دیہاتی ہے، جو مسلسل دیہاتی زبان میں یہ کہے جا رہے تھے ووٹ کو عزت دو، بوٹ کو عزت دو، اور یہ ان کے بیچارے کارکن اور ان کے ماننے والے سپورٹر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میاں صاحبان کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ اب حالات یہ ہیں کہ سپورٹر بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں نے ہمارے ساتھ ڈاڈا ہاتھ کیتا، اور میاں صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں سالیاں نے ووٹ نو عزت دو کے چکر میں مینو بھی ڈبو دیتا۔ یہ پوسٹ آج ویسے نہیں یاد آئی، اس پوسٹ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ فوج کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے غریبوں کی جسم سے، ہڈیوں سے گوشت تک نچوڑ لیا ہے، گوشت تک نوچ لیا ہے، خون کا آخری قطرہ تک چوس لیا ہے۔ تم لوگوں نے کون سی جنگیں جیتی ہیں؟ تم لوگوں نے کون سا اس ملک کے ساتھ بھلا کیا ہے؟ تم لوگوں نے اس ملک کو کھا لیا، تم لوگوں نے اس ملک کو بگاڑ دیا۔ بہت ساری باتیں کی تھی، میں نہیں، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99 کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ اور ایک بار انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی۔ آج وہی خواجہ آصف اسمبلی میں ایک بل پیش کرتے ہیں کہ جتنے بھی بوٹوں والے چیف ہیں ان سب کو ایکسٹینشن دے دی جائے، مطلب کہ ان کی جو سروس ہے اس کو 3 سال سے 5 سال کر دیا جائے، اور اسی طرح سپریم کورٹ میں 17 اور 24 ججوں کے بدلے ان کو 34 میں بدل دیا جائے، تاکہ جو سول مارشل لا لگا ہوا ہے اس کو مزید تقویت مل سکے۔ تو میں نون لیگ کی سپورٹروں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ووٹ کی عزت کیسی لگی؟